آگے لے کے چلتا ہوں۔ قربانی کے اجر و ثواب کا بارے میں کچھ میں بات آپ سے کرتا ہوں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حاضر اواحی، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آقا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ان میں ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے؟ فرمایا قال بکل شاۃ حسنہ، فرمایا ہر بال کے بدلے ایک حسنہ ہے، یعنی 10 نیکیاں ہیں۔ قالوا فصوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ فصوف یہ جو اون ہے اس کے اوپر اون بال اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا قال بکل شاۃ من الصوف حسنہ، فرمایا جانور کے ہر بال کے بدلے 10 نیکیاں، ہر بال کے بدلے ایک حسنہ، یعنی 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم قربانی کے اجر و ثواب کے متعلق روایت کرتے ہیں۔ یہ روایت میں نے ویسے پہلی بار ہی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میں نے کسی عالم سے سنی نہیں، ٹھیک ہے۔ درۃ الناصحین کے اندر یہ روایت موجود ہے اور بڑی خوبصورت روایت ہے۔ کس کے لیے؟ جو احباب قربانی کرتے ہیں، تاکہ ان کا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ ہم جو اتنا روپیہ پیسہ لگاتے ہیں، اتنی خدمت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، جانور کو نہلاتے ہیں، اس کو چارہ کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ساری خدمت کا صلہ کیا دیتا ہے؟ قربانی کرنے والے کو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی خریدنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ اور جب وہ خریدار قربانی کا جانور کے مالک سے لیتے ہوئے بحث کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو اس کی یہ گفتگو اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں شمار ہو جاتی ہے۔ جب وہ خریدار اس کو خریدتا ہے جانور کو اور نقد قیمت ادا کرتا ہے تو اس کے 1 درہم کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ جب وہ خریدار جانور لے کر آتا ہے اور اسے ذبح کے لیے زمین پہ لٹاتا ہے تو زمین کی سطح سے لے کر 7ویں آسمان تک تمام مخلوق اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ جانور کو ذبح کرتا ہے اور اس کا خون زمین کے اوپر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خون کے ہر قطرے کے بدلے 10 فرشتے پیدا فرماتا ہے جو قیامت تک اس قربانی کرنے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور نمبر آخری جب جانور ذبح ہو جاتا ہے، اس کا جناب کھال اتار لی جاتی ہے، اب گوشت بنایا جا رہا ہے، پھر وہ گوشت کو تقسیم کرتا ہے تو رب تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر بوٹی کے بدلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک غلام آزاد کرنے کا اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ قربانی کرنے والے کے اجر و ثواب کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی اپنے غلاموں کے لیے، اپنے امتیوں کے لیے۔ اور آگے سنیے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حدیث کے راوی ہیں، حضور نے اپنی بیٹی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا سے فرمایا، اے بیٹی جب تیری قربانی ذبح ہونے لگے تو اس کے پاس آ کے کھڑی ہو جاؤ، اس کا مشاہدہ کرو، کیونکہ اس کے جب یہ ذبح ہوتی ہے، قربان ہوتی ہے، جب اس کا پہلا قطرہ زمین پہ گرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہارے ساتھ کا گناہ معاف فرما دے گا۔ تو سیدہ کائنات شہزادی کونین حضرت فاطمہ نے عرض کی، باجان یہ ثواب، یہ انعام، یہ اکرام صرف ہمارے لیے خاص ہے
یہ سارے مومنین کے لیے بھی عام ہے۔ فرمایا بیٹی ہمارے لیے